چینی ذرائع کے مطابق پہلی بادشاہت کا آغاز ژا بادشاہت سے ہوا۔ اس بات کو اس وقت تک ایک کہانی سمجھا جاتا رہا جب تک کہ تانبے کے دور سے تعلق رکھنے والی جگہوں یعنی ارلیٹو جو ہینن صوبے میں ہے کی سائنسی کھدائی نہ ہو پائی۔ اس وقت سے اب تک آرکیالوجی کے ماہرین نے شہری علاقوں تانبے کے استعمال اور مقبروں کو بے نقاب کیا ہے جو ژا بادشاہت کے دور کے ممکنہ سراغ ہو سکتے ہیں کیونکہ ژا بادشاہت اس علاقے میں قائم تھی۔ تاریخی اعتبار سے پہلی مستند بادشاہت شانگ کے نام سے تھی جو دریائے یلو کے کنارے مشرقی چین میں 18ویں صدی قبل مسیح سے لے کر 12ویں صدی قبل مسیح تک رہی۔ بعد ازاں ژا نے مغرب کی طرف سے حملہ کر کے شانگ کے دور کا خاتمہ کیا اور 12ویں صدی قبل مسیح سے لے کر 5ویں صدی قبل مسیح تک ان کا اقتدار رہا۔ ژا کی حکومت مقامی سرداروں کی لڑائیوں کے باعث کمزور پڑتی گئی۔ بہار اور خزاں کے عرصے کے دوران بے شمار مقامی حکومتیں بن گئیں جو ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار تھیں۔ ان حالات میں ژا بادشاہت برائے نام ہی تھی۔ پہلی چینی متحد حکومت ان بادشاہت کے دور میں 221 قبل مسیح سے شروع ہوئی جب انہوں نے حکمرانی کا آغاز کیا، لیکن یہ زیادہ عرصہ تک نہ چل سکی کیونکہ یہ لوگ قانون کی سختی سے پاسداری کرتے تھے جس کے نتیجے میں بغاوت پھیلنا شروع ہو گئی۔ ہن بادشاہت 206 قبل مسیح سے لے کر 220 تک رہی۔ 580 میں چین کو سوئی نے متحد کیا۔ تانگ اور سونت بادشاہتوں کے ماتحت چین کا سنہری دور رہا۔ 7ویں صدی سے 14ویں صدی عیسوی تک ٹیکنالوجی، ادب اور آرٹ کے حوالے سے چین بتدریج دنیا کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ اقوام میں شمار ہوتا رہا۔ 1271 میں منگول رہنما قبل ای خان نے یوان بادشاہت کا آغاز کیا جو سونگ بادشاہت کے زیر اثر بنی۔ جو یوان ژینگ نامی کسان نے 1368 میں منگولوں کو باہر نکالا اور منگ بادشاہت کی بنیاد رکھی جو 1644 تک قائم رہی۔ منچو کی بنائی ہوئی اونگ بادشاہت 1911 تک قائم رہی جسے بعد میں پوئی نے ختم کیا۔ ان کی بادشاہت چین کی آخری بادشاہت تھی۔ حکومت کی تبدیلی ایک خونریز مرحلہ ثابت ہوتا تھا اور نئی حکومت کو سابقہ حکومت سے وفاداری کا حلف لینے کے لیے بہت سے طریقے لڑانے پڑتے تھے۔ مثال کے طور پر جب منچوس نے چین کو فتح کیا تو انہوں نے ہن چینیوں کی شناخت کو دبانے کے لیے مختلف طریقہ کار اختیار کیے جن میں ایک یہ بھی تھا کہ ہن چینیوں کو منچو جیسے انداز میں بال رکھنے ہوں گے۔ 18ویں صدی میں چین کو مرکزی ایشیا کی ان اقوام پر واضح ٹیکنالوجیکل برتری حاصل ہو چکی تھی جن سے چین کئی صدیوں سے جنگیں کرتا چلا آ رہا تھا، لیکن یہ برتری یورپ سے کم تھی۔ فرانس میں چھپنے والا ایک کارٹون چین کو ایک نان کی شکل میں دکھایا گیا ہے جسے برطانیہ، جرمنی، روس، فرانس اور جاپان کاٹ کر کھانے والے ہیں جبکہ چینی حکام بے بس ہیں۔ 19ویں صدی میں چین نے یورپ کے امپیریلزم کے خلاف مدافعتی انداز اپنا لیا اگرچہ یورپ سینٹرل ایشیا کی طرف پیش قدمی کرتا رہا۔ اس وقت چین بقیہ دنیا کی اہمیت محسوس کر کے بیدار ہو گیا۔ جیسے ہی چین نے بیرونی تجارت اور مشنری سرگرمیوں کے لیے راہ کھولی، افیم کھلے عام بکنے لگی۔ برطانیہ کے ساتھ ہونے والی 2 افیونی جنگوں نے بادشاہ کے قبضے کو کمزور کر دیا۔ اس کے نتیجے میں تائی پنگ کی خانہ جنگی ہوئی جو 1851 سے لے کر 1862 تک جاری رہی۔ اس جنگ کی ابتدا ہونگ شیوگوان نے کی جو بطور خاص مسیحیت سے متاثر تھا اور وہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا اور حضرت مسیح کا چھوٹا بھائی مانتا تھا۔ اگرچہ امپریلزم والی افواج کو اس میں فتح حاصل ہوئی لیکن یہ خانہ جنگی انسانی تاریخ کی سب سے ہولناک جنگوں میں سے ایک تھی۔ اس جنگ میں 2 کروڑ سے زائد ہلاکتیں ہوئیں، جو جنگ عظیم اول کی اموات سے بھی زیادہ ہے۔ بعض اندازوں میں 3 کروڑ افراد اس جنگ میں لقمہ اجل بنے۔ افیون کی کثرت نے مزید تباہی پھیلائی جسے کوئی نہ روک سکا۔ باکسر کی بغاوت جو 1900 میں ہوئی نے مزید تباہی پھیلائی۔ اگرچہ ملکہ سیشی نے باغیوں کی ڈھکے چھپے انداز میں مدد جاری رکھی، بظاہر اس نے بیرونی افواج کی مدد کی تاکہ اس بغاوت کو کچلا جا سکے۔ بعد ازاں باکسرز کو 8 غیر ملکی اتحادی افواج نے شکست دی اور 20,000 ٹن چاندی بطور تاوان جنگ وصول کی۔